5 منٹ بیٹھ اس کے بعد کریں اس کی بیس ٹھیک ہے بیٹھ جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کلام جگانے کے لیے لگاتا ہوں، اگر کوئی ڈر جائے اس کا مقدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بابا سید مظفر حسین شاہ کرمانی، سید تجمل حسین شاہ کرمانی اور ان کے خانوادے کی محنت، محبت، کاوش، انتظام، انسلام کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ اس عزت والے دربار میں جتنے بھی مومنین، مومنات، سادات و مومنین حاضر ہیں، ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ تاجیل امام زمانہ کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لجاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام والسلام فالوجود۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنت اللہ دائم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم صلوات۔ میں نے اپنی سماعتوں کی طرف سورہ یاسین کی ایک آیت مجیدہ ہدیہ کی ہے، اور اسی آیت مجیدہ پہ میں نے 2 موضوع رکھے ہیں، ایک نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا اپنے سنی بھائیوں کے لیے یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یہ شیعہ ممبروں پہ صحابہ کی سیرت نہیں پڑھتے، میں ایک صحابی کے گھر میں نبی کی میزبانی دکھانے لگا۔ آپ جی کیونکہ ساڑھے پیرہ دے بھی اتراز ہوتا نا بابا جی تجھے مجلسہ چلی علی علی کران دے جی، چلو آؤ آج صحابی کے گھر میں علی اور نبی نبی ہوتا دکھاتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں۔ ترجمہ تیرے مولوی دے، مرضی تیرے مولوی دیے، اگر اللہ آہد ہے تو پھر یہ ہم کون ہیں؟ سلامت رہے، آپ کی جوانی سلامت رہے۔ اللہ تو آہد ہے، پھر یہ ہم کون ہیں؟ اللہ کسی کو تو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر کو نازل کیا۔ پروردگار یہ کیا ہے؟ جب درود پڑھتا ہے پھر کہتا میں اور میرے فرشتے، جب نازل کرتا ہے خام ہو جاتا ہے۔ اوتے ٹھیک سے، اوتے ٹھیک سے۔ اچھا جب درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ، میں اور میرے فرشتے۔ شاہ جی جب درود پڑھتا ہے پروردگار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اوتے اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے۔ کتاب نازل کرے ہم نے کی، موت زندگی دی ہم نے دی، رزق ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں۔ پروردگار یہ ہم کون ہیں؟ القطرہ مستنبت لہرامہ کی جلد نمبر 1 میں سرکار صادق آل محمد سے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کبھی وہ ہم کہتا ہے، کبھی آپ کہتا ہے، کبھی تم کہتا ہے۔ مولا فرماتے اور کچھ نہیں، جب ہم وہ ہوتے ہیں وہ ہم ہوتا ہے، پھر ہم ہو جاتے ہیں۔ سلامت رہو۔ میں نے آپ کی سوچوں سے پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ میں 15 منٹ پیر کو کل معذرت کی تھی، کل خمسہ مینسی شہر والا مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پیر میں کیا پڑھا 2 گھنٹے میں کلے نے پڑھائی، میں نے کوئی جلدی نہیں۔ ہاں، اور مرشد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پرسوں سے آپ تک 5 سے 6 کا کام کرتے ہیں، 4 سے 5 تو پہلے چلتا تھا۔
اینڈ تک تسی پڑھو گل نہیں کوئی جنوں جلدی جاوے ہم پڑھتے رہیں گے بادشاہوں کی نوکری کرتے رہیں گے کتاب کا نام ہے طبقۃ الثاقبہ علامہ باقر مجلس العلامہ کی ہمارے مذہب کا آسمان سے بڑا نام ابھی کتاب دکھا سکتا ہوں ابھی 1600 صحابی خندق کا میدان مجلس حسین میں ہم سے شان صحابہ سن اگر مجلس حسین میں حسینی صحابی ہے تو پھر اعتراض نہ کیا کر تو نے صحابہ کو بھی اپنے حصے میں ڈالا ہے جو نبی اور علی کو چھیڑے وہ تجھے پسند ہوتا ہے جو نبی نبی علی علی کرے تو اسے کہتا ہے یہ شیعہ صحابی ہے ان کو کاٹ رہا کیا ان کو کاٹ رہا آپ سلامت بسم اللہ آج 5ویں روز مرشد سامنے آ کے سننے لگے ہیں بابا مزمل شاہ جی سلامت رہے مولا آپ کی نسلیں آباد فرمائے 1600 صحابی خندق کا میدان اللہ کے نبی کو مشورہ دیا ہے سلمان محمدی نے پھر تسی کہتے جے شیعہ اپنی مرضی دیاں گلاں کرتے ہیں مشورہ چاہتا ہوئے تو منیا جاتا ہے اللہ کے نبی کو سلمان محمدی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے فارس میں محافظت کے لیے 3 جانب سے خندق کھودی جاتی تھی ایک جانب سے رستہ رکھ لیا جاتا تھا آنے جانے کے لیے دشمن تاکہ پار نہ کر سکے اب سلمان محمدی نے کہا خندق کھودے جانے لگی 1600 صحابی کام کر رہے ہیں 1600 صحابی کام کر رہے ہیں ہر بندہ ایک پتھر اٹھا رہا ہے میرا رسول 2 پتھر اٹھا رہا ہے جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے دیکھا کہ سارے پتھر ایک ایک اٹھا رہے ہیں میرا رسول 2 اٹھا رہا ہے صبح سے دوپہر کا وقت آیا کہیں سے کھانے نظر و نیاز کا اہتمام نہیں تھا حضرت ابو ایوب پیچھے سے پیچھے قدم چلے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے اس نے کہا بولا دیکھتی ہوں آٹے والی مٹی کو ٹٹولا 5 روٹیوں کا مرشد آٹا نکلا کتنی روٹیوں کا 5 آکے کہنے لگی سردار سرکار 5 روٹیوں کا آٹا ہے سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں تعداد ٹھیک ہے سلامت رہو جنہوں نے تعداد نہیں سمجھ آئی اپنا ہاتھ ویکھو جن دی کنگل کاٹے انہوں سمجھ نہیں آنی جن دی 5 پوریاں نے تیرے ہاتھوں پہ اللہ نے معیار بنایا ہے 5 انگلیاں ہیں 14 جز ہے 5 انگلیاں ہیں 14 جز ہے 5 انگلیاں ہیں 14 جز ہے یعنی کیا ہے اللہ کہتا تو دیتا بھی ان سے ہے دیتا بھی ان سے ہے آپ جی ہیں سرکار جڑا 5 دا منکر ہے نا اللہ نے رکھے ہی 5 نے ہاں تو لے بھی انہاں نال تے دے بھی انہاں نال کہنے لگی 5 روٹیوں کا آٹا فرما ٹھیک ہے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو ایک بکری ہے نا اسے ذبح کرتے ہیں آج تو میں نے جو پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے ہم ہی موت دیتے ہیں ہم ہی زندگی دیتے ہیں اے خاص طور تے سورہ یاسین مرن والے دے سرانے کیوں پڑھی جاندی ہے کل شائن حسین و امام و مبین احسنہ ہو این دے امام دا ذکر ہے مرن والے دے سرانے بے کے سورہ ملک پڑھو سورہ محمد پڑھو سورہ رحمان پڑھو کنیاں صورتاں نے مولوی کہتا ہے یاسین پڑھو اس کا مطلب کیا ہے مار دے اس کو مرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا بچے نے نعرہ لگا لگایا ہے علی کی مجلس میں آ کے علی کو سوچنے والے بندے کی نجات شفاعت نہیں ہوگی میں بندہ خدا نعرہ بلاد کیا ہے علی ولی اللہ ہے ہم نبی نہیں کہتے ہم تو ولی کہتے ہیں اس لیے مولا کا فرمان ہے اپنی مجلسوں پہ نہیں اپنے بچوں کے سامنے علی کا نام لو اگر چہرہ کھل جائے تو اپنا ہے ورنہ کل بھی غیر آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں آپ جی آپ سلامت رہیں کہا کہ بکری ذبح کر دیں ہر بندے دی بیوی بھی پوری گل گھر چ نہیں مان دی ہاں بندہ باہر پمائش ہی لگیا ہوئے نا تو جی اندروں آواز واجے ہوئے کہندہ ٹھیک ہے جی شادی شدہ نو پتہ ہے یہ وچوں وچ ہسی بھی جاندے نے کہ گل ٹھیک ہے
بھئی اللہ نے شعبہ ہی ایسا بنایا ہے، اللہ پاک نے شعبہ ہی ایسا بنایا ہے. بندہ 2 کلو آج تجربہ کر لی 2 کلو امب لے جی آپ دے کریں وچ ایک خراب ہوئے گا نا شاپر جا کے ماں نو پھڑائی وہ کہے گی پوڑے جنہوں نکھاپنے نے لوٹ لیا ہے. پوڑا کون ہے؟ پتر. نکھاپنا کون ہے؟ ریڑی والا. وہی شاپر بھن نو پھڑا دیا جو کہے گی کملے جنہوں لوٹ لیا اوترے نے. کملا کون ہے؟ پرا. اوترا کون ہے؟ ریڑی والا. تو جو شاپر بندہ زوجہ محترمہ نو پھڑا دے وہ کہتی تیرا دھیان نہیں کتے اور ہوندا میرے باری. اسی طرح ہی ہے. آپ نے کہا کہ بکری ذبح کر دے، اس نے کہا جی آپ مالک ہیں جو آپ کی مرضی. اچھا چھری پکڑی تیز کی بکری کے گلے پہ رکھی. 2 بیٹے ہیں سرکار کے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ہے عبداللہ. الدامت و ساکہ مدینہ المعجزہ بہار الانوار ان میں لکھا ہوا ہے جب بیٹے بکری ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے سرکار نے گوشت بنایا. زوجہ سے کہا کہ یہ نیاز بنانی ہے میں نے سرکار محمد کے لیے، یہ میرے آنے تک پکا. آپ خوشی خوشی جیسے خندق کے میدان گئے. اب مجھے نہیں پتا مرشد کون کون کیسے سنے گا. اللہ کے نبی کے قریب جا کے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا ہے، اگر ہو سکے تو میرے گھر چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ کی طرح منہ کر کے کہہ دے یا اے لوگو جس نے کھانا کھانا ہے نیاز پہ جانا ہے چلو. حضرت ابو ایوب کی پیشانی پہ پسینہ، ہاتھ کانپنے لگے. 1 بکری 5 روٹیاں دودھ دا پیالہ. یہ دلیل اس لیے دینے لگا ہوں تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے. بندے 4 پلیٹاں چاوڑاں دیاں کھا کے کہندے نے کوئی نہیں بے مجلس تو کھا لے سا. ہاں میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم کا. ہمیشہ میں مجلس تھی 5 فروری کی ہماری سالانہ. ایک بندہ نے 3 باری علم تھلے جا کے نیاز کی تھی چنگی. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب دیکھ رہے تھے مسکرا کے کہنے لگے ادھر آ مولا نے ماننا ہے. انہوں نے کہا جی ماننا. تو مسکرا کے کہنے لگے مولا تینوں بھی مان گئے. ہاں بندے زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہی زندہ رہنے کے لیے. کئی زندگی دا آخری لنگر سمجھ کے کھاندے نے کھا لو اس تو بعد خیر لبے کہ نہ لبے. چلیں حسین کا باق بابا دیتا ہے کھائیں. یہ 10 دن ہر جگہ ہر گلی ہر چوک ہر محلے میں کمان حسین تب بھی دیتا ہے، کنامان حسین تب بھی دیتا ہے. کپڑے کالے بہت پہ چٹے پہلو کی روک روک کیا دینا نیاز لے جاؤ. حسین شکلیں نہیں دیکھتا، حسین شجریں نہیں دیکھتا، حسین عقیدے نہیں دیکھتا. حسین یہ دیکھتا ہے یہ کس کے نام پہ لے رہا ہے. چلو تیرے بولنے پہ یہاں پہ مولا سجاد کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہو. آج کے بعد کا بندہ یہ نہ بولے وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا، وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا. سید الساجدین کے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگا مولا وہ بندہ ذکر میں نہیں آتا. مولا فرماتے ہیں جن کانوں پہ راضی نہ ہو وہ ذکر سن نہیں سکتے، جن ہاتھوں پہ راضی نہ ہو وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، جن قدموں پہ راضی نہ ہو وہ آ نہیں سکتے. مولا اس سے بڑا فرمایا جن پہ ہم راضی نہ ہو نہ وہ نیاز پکا سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے. نہ وہ پکا سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے. کئی بندہ نے بھی تکلیف ہے. ویکھو جی شاہ ستار جاننے ہیں دیکھنا ہی پکی جاندیاں نے. بدیندے پیر نے پک دیاں ویکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. خرچہ ان کا نائی ان کے خرچے ان کے صاحبان ان کے بجلیاں ان کی سب کچھ ان کا. یہ خوش ہو رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. اس لیے تو مولا کا فرمان ہے سخی کھلا کے خوش ہوتا ہے کبھی نہ کھا کے بھی خوش نہیں ہوتا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہہ دیا جاؤ. حق وقت پریشان حضرت ابو ایوب انصاری یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں بلا لو. آپ سب سدا سلامت رہو. جو ہاتھ خیرات لے رہے کبھی کسی پہ محتاج نہ ہو. جڑا علامہ اقبال بن کے جو بیٹھا ہوگی زندہ باد.
حضرت ابو ایوب انصاری گزبار کی گل تہاڈی ہے تے پھر گل دی گل ہی کوئی نہیں. زندہ باد. سارے صحابی نیاز کا سننے کہنے لگے چلے سرکار. آپ نے فرمایا چلو. اب اللہ کے نبی نے فرمایا 10 صحابی دسترخوان پہ بیٹھو. بکری کی ہڈی نہیں توڑنی, صرف گوشت جدا کرنا ہے. یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ تھوڑا بہت ہڈی کے ساتھ لگا رہنا چاہیے, کیونکہ حشرات الارض کا بھی حصہ ہے. تے کئی پر آپ ہڈی انج کر کے سٹ دینے جن واشنگ مشین جو کڈی ہے. ہاں آپ نے فرمایا ہڈی نہیں توڑنی, گوشت کھانا ہے. 10 لوگ آتے گئے, آج ذہن میں رکھنا. ادھر حضرت ابو ایوب انصاری نبی کو بلانے کے لیے گئے, دسترخوان لگا. بیوی نے حضرت ابو ایوب انصاری کے کان میں کہا جب تو بکری ذبح کر کے چلا گیا, تیرے بیٹوں نے کہا ہم بھی بکری کھیلے. بڑے نے چھوٹے کے گلے پہ چھری رکھی, وہ مر گیا. میں بڑے کے پیچھے بھاگی, وہ چھت پہ چڑھا. میں پیچھے چڑھی, وہ پیچھے اوپر سے گرا, مر گیا. دونوں کو میں نے کمرے میں بند کر دیا ہے. کھیل میں دونوں مر گئے. حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں نبی کو نہ بتانا ورنہ دسترخوان لگا رہ جائے گا. کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی. میاں بیوی روتی ہوئی آنکھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. جب سب صحابی کھا چکے, مقداد, قمر, ابو ذر, سلمان, حذیفہ اور بھی بادشاہ اتنے صحابی رہ گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنے میں دسترخوان لگا. دونوں شہزادے حسنین ہیں. شہزادے آ کے کہتے ہیں چچا ابو ایوب انصاری اپنے بچوں کو بلا. سرکار فرماتے ہیں وہ کھیلنے گئے ہیں. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں بلالا کھیل چکے ہوں گے. بلالا کھیل چکے ہوں گے. اب ابو ایوب کیا بتائے, چھپا کس سے رہا ہے, اس محمد سے جو ہونی کو ہونی سے پہلے جانتا ہے. میرے نبی کا علی ہونی سے ہونی کو پہلے جانتا ہے کہ وہ تو میرا رسول ہے. اب جب کہا نا بلالا کھیل چکے ہوں گے, ابو ایوب انصاری اٹھا, کانپتی ہوئی ٹانگوں سے دروازے کی جانب کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھانے لگا. جیسے ہاتھ بڑھانے لگا, اگر بولو گے تو ٹھیک نہیں تھے تھے مسائل پڑھ کے یا علی. ہاں آپ جی, کیونکہ میں اپنے حصے کی نوکری کے لیے 4 گھنٹے کا سفر کر کے اکاڑا سے آتا ہوں نان سٹاپ. مولا دی قسم 4 گھنٹے تو جائید ہے, تو صرف 4 گھنٹے تو انواع کے سبق سنائی دے. ہاں کیونکہ میں نے خود کہا تھا سرکار آپ کے پاس پڑھنا ہے, دعا لینی ہے یہاں سے. جیسے ہی کہا کھیل چکے ہوں گے, دروازہ کھولا. دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے, میں شہزادے کہوں گا کیونکہ صحابی کے بیٹے ہیں, دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے قدمین حسنین پہ جا کے اپنا ہاتھ لگا کے سلام کرنے لگے. ابو ایوب انصاری اور اس کی زوجہ نے دیکھا, دونوں رونے لگے. نبی کے قدمین پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں سرکار یہ تو مر گئے تھے. آپ نے فرمایا کہا تو نے کہا تھا کھیلنے گئے ہیں, کھیلنے گئے ہیں, کھیلنے گئے ہیں. کیا قرآن نے اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا كَتَبُوا, کیا اتنی بڑی اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی موت دیتے ہیں, ہم ہی زندگی ہے, وہ ہم میں سے باہر تو نہیں ہے. وہ ہم میں سے باہر تو نہیں, اس ہم میں پہلا میں محمد ہوں. گالے تھے مکی نہیں. یہ جڑے کہندے جی نا اینیاں نیازاں انڈے خرچے پتہ نہیں کتھوں آندے نے ایڈی مہنگائی. یہ سن لو ادو بعد پتہ لگ جائے گا کتھوں آندے نے. اس سال اتنا سا رش ہے, اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا, اس کی اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا. نسلیں آگے ذکر کروا رہی ہیں, دادا پر دادا سے مولا کو سلامت رہے, نسلیں اگر اس کے لے کے جا رہی ہیں کیونکہ حسین دے رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں, یہ کھلا رہے ہیں. جب سارے صحابی کھا چکے, چند صحابی رہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان جی مولا جی وارث ایمان, ایسے کر بکری کی ہڈیوں کو اس کی کھال کے اندر رکھ, بکری کی ہڈیوں کو اس کی کھال کے اندر رکھ. حسنین سے کہا حسنین اس پہ اپنے ہاتھ لگا دو اور کہہ دو زندہ ہو جا, زندہ ہو جا, زندہ ہو جا. حسنین نے ہاتھ لگایا, بکری کھڑی ہو گئی. اس بکری کا نام ہبا رکھا ہے. پورے مدینے کے لوگ اس کا دودھ شفا کے
کے لیے پیتے تھے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا بکری زندہ ہو گئے, ابو ایوب سے کہا وہ کپڑا اٹھا جس کے اندر نیاز تھی, کپڑا ہٹایا, پوری دھلی ہوئی بکری پڑی تھی, روٹیاں پڑی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلا سے سریا تک پوری کائنات کھاتی رہے, برکت مصطفیٰ نہ کل ختم ہوگی نہ آج ختم ہوگی. برکت مصطفیٰ نہ کل ختم ہوگی نہ آج ختم ہو گئی, کیونکہ آل محمد کریم ہے, سخی نہیں. بسم اللہ. بڑے بھائی تشریف لے آئے, بس 5 منٹ کا مشاور التماس ہے. اذان سن لیں جی, احترام اذان. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بات بولے تو نہیں. سرا سے سریا تک کل کائنات کھائے, برکت مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی. اور نظر و نیاز کا ذکر قرآن میں ملتا ہے, جنہوں نہیں ملتا سورہ دہر پڑھ لوے. حابیل اور قبیل کی بھی لڑائی نظر و نیاز سے ہوئی تھی. جنہ دی نہیں پوری ہوئی واج کے اندر کتھے لکھے منتا مننا. میں فطرت کو شفا ملے تو حسین کے جھولے سے. چلیں آخری دلیل اور 5 منٹ کا مشاور التماس سے دعا. یوسف نبی تھا, ایسی نا. یعقوب نبی ہے, وہ بھی نبی وہ بھی نبی. اگر یعقوب نبی رو رو کے آنکھوں کی بینائی زیل کر لے, یوسف کا کرتا شفا دے دے, تو اس کا مطلب ہے نسبت فائدہ دیتی ہے. ہم بھی اسی لیے علم لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نسبت شفا دیتی ہے. چلو آخری دلیل. تے جڑے کہندے نے آپ ہی کپڑا شہر چوں میلسیوں لے کے لا لیا نے تے کالا جھنڈا بن گیا. جو بندے حج پہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے, جڑے نہیں گئے وہ جاندے انہوں پوچھ لیا جے. جو نہیں گئے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے گا. آج کل تو ہر چیز بڑی آسان ہے. کیسی آسان ہے؟ عمرہ ہو یا حج ہو, عمرے پہ پھر بھی موقع مل جاتا ہے حجر اسود کو چومنے کا. حج پہ نہیں ملتا کیونکہ لاکھوں کی تعداد. مولوی کہتا ہے کہ جب تم حجر اسود کے سامنے جانا یوں کر کے اتھیلی کرنا, اتھیلی کو حجر اسود کے سامنے کر کے سلام کرنے کے بعد شمل ہے. اچھا تیرا اپنا ہاتھ اینی جوگا ہے کہ چومیا جاوے, اسی نسبت چومی موت کیوں پہن دی ہے. اچھا بھائی عباس رضا میں زور نہیں لایا تو انہوں نے بھی زور والی داد نہیں دیتی. ہاں یہ نعرہ جگانے کے لیے ہے. تو جنہوں علی دا نعرہ نہ جگا سکے انہوں قبر چ بھی کسے کوئی نہیں جگانا. ہاں بس آل محمد کے فضائل جتنے مرضی پڑھے جائیں. ایک علی کے فضائل پڑھے ہیں, ایک علی کا مصحف پڑھنے لگا. کربلا میں آنے سے پہلے حسین کے پاس 4 علی تھے شجاعت میں. کتابوں کا یاسر عباس ضامن. پہلے علی کا نام ہے مسلم بن عقیل, دوسرے علی کا نام ہے محمد بن حنفیہ, محمد حنفیہ بن علی, تیسرے علی کا نام ہے عباس ابن علی, اور چوتھے علی کا نام ہے سجاد ابن حسین. کیونکہ یہ چاروں علی شجاعت میں
علی کے ثانی مانے جاتے تھے. 2 علیوں کی ذمہ داری ثانی زہرا نے لے لی, 2 علیوں کی ذمہ داری جناب حسین نے لی. ایک علی کو حسین نے مدینے میں چھوڑا, ایک علی کو حسین نے کوفے بھیجا, ایک علی کو ثانی زہرا نے بیمار کربلا کا لقب دیا, ایک علی کو اجازت نہیں دی. ہماری سرطین سید محمد مہدی مازندرانی لکھتے ہیں کہ 10 رمضان کو مولا حسین کے پاس 18,000 خطوط آ چکے تھے. 10 رمضان تک امام نے فرمایا کہ مسلم جی مولا میرا سفیر بن کے, میرا نائب بن کے, کربلا کا پہلا شہید بن کے کوفہ چلا جا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مولا. سفیر کے ساتھ 2 گواہ بھی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اسے کر اپنے 2 شہزادوں کو لے جا, 2 شہزادوں محمد اور ابراہیم کو لے جا. جیسے 2 شہزادوں کو لے کے 10 رمضان کو سرکار مسلم مدینے سے چلے, 20 رمضان کو سرکار کوفہ پہنچے. 10 رمضان کو چلے, 20 کو کوفہ پہنچے, اور 8 ذی الحجہ تک جناب مسلم کے ساتھ 18,000 لوگ خطوط والے, 40,000 دوسرے تھے. یعنی مسجد کوفہ میں 60,000 لوگ سرکار مسلم کے ساتھ تھے. کہ عبید اللہ ابن زیادہ جب کوفے میں وارد ہوا, اس نے لوگوں کی تلواریں خرید لی. پوری شہادت نہیں پڑھتا, جلدی جلدی تلواریں خرید لی, ضمیر خرید لیے. سرکار مسلم کے ایک دوست ہیں قاضی شرح, انہوں نے کہا کہ تیرے قتل کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے, مسلم کہیں چلا جا. آپ نے فرمایا میں مولا حسین کا سفیر ہوں, میں کہیں نہیں جاؤں گا, اگر میری شہادت ہے تو یہی ہوگی. جناب مسلم شجاع تھے, بہادر تھے, ہاشمی خون تھا. سرکار نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. سرکار کہ جب انکار پہ عبید اللہ ابن زیادہ کو پتہ چلا, اس نے 300 سپاہیوں کو بھیجا سرکار مسلم کو پکڑنے کے لیے. سرکار مسلم کی علی والی تلوار چمکی. محمد بن اشش نے کہا عبید اللہ ابن زیاد سے کہ وہ ایک بندہ ہے, ہم سے نہیں مارا جا رہا. اس نے 300 لوگ اور بھیجے, وہ بھی نہیں پکڑ سکے. سرکار مسلم اتنا لڑے کہ لڑتے 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 توبہ نامی ایک عورت ہے, اس کی دہلیز پہ جا بیٹھے. شام کا وقت تھا, جیسے سرکار مسلم بیٹھے ہیں, وہ عورت کہتی ہے کہ اے بندہ خدا تو پردیسی معلوم ہوتا ہے, اپنا گھر چلا جا. روک کے مسلم کہتا میرا کو گھر ہوتا تو چلا جاتا. جیسے اسی بڑھیا نے کہا اپنے گھر چلا جا. سرکار مسلم فرماتے ہیں بس ایک احسان کر, پانی کا ایک پیالہ دے دے. وہ اندر سے پانی لے کے آئی. سرکار مسلم کے لب زخمی تھے, لبوں سے خون بہتا ہوا پانی میں اترا. جیسے پانی میں اترا سرکار نے دیوار میں پھینکا. روک کے مسلم کہتے مولا پیئے گے تو پیوں گا. پانی پھینکنے کے بعد مسلم چلنے لگے. وہ بڑھیا کہنے لگی تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ روک کے مسلم نے کہا مدینہ سے. مدینے کا نام آیا. دونوں قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے میرے مرشد حسین کو جانتا ہے. روک کے مسلم نے کہا اور جیسے میں جانتا ہوں اور ایسے کوئی نہیں جانتا. جیسے میں مسلم حسین کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. نہیں پڑھتا جنگ کتنی لڑی. بس آخری جملہ امیر اور غریب کا. جناب مسلم اسیر ہو گئے. جناب مسلم کو جس طرح اسیر کیا, تاریخ نے لکھا ہے بند گلی میں سرکار مسلم کو گھیر کے لے کے آئے. 1000 لشکر سرکار مسلم کو گڑے میں ڈالا. تیر تلواریں پتھر گرم پانی آگ پھینک کے جناب مسلم کو اسیر کیا. جیسے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے گئے نا, منزل اشراق پہ امام حسین قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ایک دم سے مرشد حسین کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. غازی نے کہا غازی کی زندگی میں حسین کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے. روک کے مولا نے فرمایا غازی دیکھ میرے مسلم کو قید کر کے دارالمعارہ لے کے جایا جا رہا ہے. وقت منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ کہہ رہا ہے مجھے امیر کہہ کے سلام کر. مسلم کہتا میرا ایک امیر ہے جس کا نام حسین ہے. حسین نے کہا آج کے بعد اور میں غریب زہرا ہوں, تو امیر مسلم ہے. جیسے غازی نے دیکھا فرمائے جاتے امامت سے اور مولا مجھے پہنچا دے. دارالمعارہ کی چھت اونچی ہے اور مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. روکے حسین نے کہا عباس دیکھ اور کل رات سے میری ماں اور مسلم کا سر لینے کے لیے آ گئی ہے. اللہ